ہمیں زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ایگریکلچر سیکٹر میں غیر معمولی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. مگر جناب اسپیکر, وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے کندھوں استعمال کر کے تمام صوبائی حکومتوں کو مجبور کیا کہ ایسے اقدامات ہم اٹھائے زرعی شعبے میں جس پہ ہم پرائیویٹلی بھی تنقید کرتے آ رہے ہیں, پبلکلی بھی ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں. They forced us کہ آپ ایک تو جو ایگریکلچر ٹیکس ہے کلیکشن پہ فوکس کرنے کے بجائے اتنا زیادہ اضافہ اتنا جلدی کیا گیا ہے کہ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہونا دونوں طرف, کلیکشن میں بھی اور ان کو ڈسکریج کرنے میں بھی. خاص طور پہ جناب اسپیکر ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سپورٹ پرائس بھی نہ سیٹ کریں, ساتھ ساتھ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اپنے کسانوں سے پروکیور بھی نہ کریں. تو کسان جائیں تو کہاں جائیں جناب اسپیکر؟ اس وقت جو نقصان ہمارے اپنے پالیسیز کے نتیجے میں ہوا ہے, میں کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم میں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. میں صرف ایک ایگزامپل پہ غور دلوانا چاہوں گا. ان ڈیسیژنز کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے ہمارا ویٹ کراپ کو جناب اسپیکر پورا ملک کا, وہ تقریباً 800 بلین روپیز آف ڈیمیج پورے پاکستان کے ویٹ کراپ, صرف ویٹ کراپ کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں ہوا ہے. سندھ کا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا. Since total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. اس میں سے لڑکانوں کے کسانوں کا 24 billion rupees lost, سکھر کے 26 billion lost, شہید بینظیر آباد 30 billion loss, حیدرآباد ڈویژن 22 billion loss, میرپور خاص 10 billion loss, کراچی 12 crore loss, and تھٹا and سجاول 4 billion loss. اس سے زیادہ جناب اسپیکر پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے فارمرز کا لاس کتنا ہے؟ 622 بلین. بھاولپور alone 109 billion rupees lost. ڈی جی خان 88 billion rupees lost. ملتان 29 billion rupees lost. ساہیوال 38 billion rupees lost. فیصل آباد 79 billion rupees lost. سرگودا 58 billion rupees lost. راول پنڈی 28 billion rupees lost. گجرات 46 billion rupees lost. گجرانوالا 42 billion rupees lost. اور لاہور 57 billion rupees lost. جناب اسپیکر, ہم نے کسانوں کو جواب دینا ہے. اس وقت کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے تھرو وزیر اعظم کو کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. اس ایگریکلچر ایمرجنسی کے تھرو جو صوبائی حکومتیں اپنے کوششیں کر رہے ہیں, ان کوششوں کو آپ مزید سپورٹ کر سکتے ہیں فیڈرل فنڈنگ کے ساتھ. ہم مل کے ان کسانوں کو وہ ریلیف پہنچائیں جو ان کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں, اپنی بیک بون کو, معیشت کی بیک بون کو بچا سکیں. اور یہ جو نقصان ہے ہم ان کو فائدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ہم نے انہی ٹولز جو آپ نے بین کیا, انہی ٹولز کو استعمال کر کے جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تھا, تو ہم نے جو سپورٹ پرائسز ہے جو اب ان پہ پابندی ہے, ان میں اضافہ کر کے ہم نے پاکستان کو ایک فوڈ انسیکیور نیشن, ایک نیشن جس نے ویٹ کو امپورٹ کرتا تھا, رائس کو امپورٹ کرتا تھا, شوگر کو امپورٹ کرتا تھا, ایک سال کے اندر ہی اندر ہم نے ویٹ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, رائس بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور شوگر بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. اور یہ کیسے کیا کہ جب آپ کے کسان خود پروڈیوس نہیں کر سکتے یا ان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر حکومت مجبور ہو جاتا ہے, ان کو پھر ڈالرز میں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. تو پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پھر ہم یوکرینین فارمرز کو فائدہ پہنچتے ہیں, ان کا ہم کراپ خرید سکتے ہیں. صدر زرداری نے وہ پہلے سال میں یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ جس سے ہم ڈالرز میں باہر سے خریدتے تھے, ہم اس کو روپیز میں اپنے کسانوں کی جیب میں ڈال کے انہی سے خرید کے
اپنا معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے. اور میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ایمرجنسی کو سمجھیں اور اس آپ کا فیصلوں پہ بھی نظر انسانی کریں اور مزید سوچیں ہم کیسے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, کچھ ایسے ایسپیکٹس اس بجٹ کے تھے جو ہمارے کنسلٹیشنز کے بعد بھی ایسے تبدیلیاں آئی تھے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے, اور اس میں بھی میں بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم کا, اسحاق ڈار صاحب کا, اور فائنانس منسٹر تھا کہ انہوں نے دن رات ہمارے ٹیم کے ساتھ انگیج کر کے ہر پوائنٹ پہ ہم کمپرومائز پہ آ چکے ہیں. ایک تو جو حکومت کا پہلا پروپوزل تھا ڈیجیٹل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز, پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے, اور میں شکر گزار ہوں حکومت کا کہ ہمارے اعتراض اٹھانے کے بعد جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ہے جو غیر آئینی ہوتا اگر وہ لاگو ہوتا وہ اب نہیں ہوگا. حکومت اس موقف سے اب پیچھے ہٹے ہیں, اور ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ول بی لیفٹ ٹو دی پروونسز. حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا سولر پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے نمائندے کے بہت سخت اعتراضات تھے اس پہ, اس لیے ہمارے اکثر علاقے میں, زیادہ تر علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں, 16 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. لوگ مجبوراً یہ سولر استعمال کرتے ہیں. And I'm very grateful to the government کہ ہم اس ٹیکس کو ادا کیا ہے, اور اب 10% ٹیکس لگے گا. ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں, اور جو گرین انرجی آپشنز ہیں ان کو کم از کم ٹیکس کیا جائے تاکہ ہم ان کو انکریج کریں. میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے لابیز ہیں جو پہلے بھی چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ, مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا. and I really appreciate that the government has brought the solar tax down by 50% after discussions with the Pakistan People's Party. ایک اور I think خاص محبت ہے ہمارے, آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر, مطلب 50% کٹ. اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے, مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا, ڈار صاحب کا, فائنانس منسٹر کا, کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے, اینڈ اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں.